السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے عزت کے بدلے عزت۔ بے شک گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، لیکن اس سکون میں بھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کسے معلوم کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، در پردہ کس قدر کٹھن اور گمبھیر ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھے 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا۔ فرید بھائی جب کبھی شہر سے آتے، اخبار رسالے لے آتے اور میں انہیں پڑھتے وقت گزارتی۔ یوں مجھ میں پڑھے لکھے لوگوں جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنے چچا داد حق نواز سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکی بالیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جوں ہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فکرے گونجنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے چچا کی بہو بنے گی، اور یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوجتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ عجیب ہی کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ حق نواز کی بہن ملوک، جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا کہ گھر آنگن ایک تھا، جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن، دکھ درد مشترکہ تھے۔ میرے بچپن کا منگیتر حق نواز جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میری چچا زاد ملوک کا منگیتر فرید اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ فرید گرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گی کہ مجھ کو اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی ملوک سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے فرید کو چاہتی تھی، جبکہ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ یہ بٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم ہم سبھی اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور جانا تھا، اور نہ ہی ملوک کی ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جانے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ہم تو آپس میں محبت کے رشتوں میں گندھے ہوئے تھے، اور تا قیامت گندھے رہنا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی حق نواز سے اور ملوک کی فرید سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں فرید کے کمرے میں لا بٹھائی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن تو ایک ہی تھا۔ پھر بھی بابل کے گھر سے سسرال آتے آتے سب کچھ بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ میری اور نواز کی بنی ہوئی تھی، ہم پل بھر کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ملوک کو کبھی اپنے دولہا کی دیوانی تھی، مگر فرید بھائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ملوک بھابھی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنی شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا، محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، ورنہ اس کے خیالات گاؤں کی فضا میں محدود نہ رہنا چاہتے تھے۔ شادی بھی وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں فرید کی سوچوں کا احاطہ نہیں کر پاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شہر میں پڑھے تھے، اور وہاں کی زندگی نے ان کو متاثر کیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیم یافتہ لڑکے کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی سطح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور ملوک تو دیہاتی لڑکی تھی جس نے اسکول اور شہر کی شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرا بھائی اکثر کہتا تھا، بھلا دیہات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ سنیما گھر اور نہ یہاں ٹیلی ویژن، بڑے اسپتال نہ اور اچھے ڈاکٹر، سوائے ہرے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بھلی لگے؟
शहर की रौनकों की तो क्या ही बात है, हर वक्त मेले का सा समा रहता है। वहाँ के रेस्टोरानों का यहाँ के गली कूचों से क्या मुकाबला, जहाँ पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू करने करके मज़ा आता है। हम इनकी इस तकसीम की बातें सुनकर यही सोचते थे कि फरीद भाई एक ना एक दिन ज़रूर गांव छोड़कर शहर जाएंगे। फ़िलहाल इनका शहर जा बसना मुमकिन ना था। यहाँ मुश्तरका फैमिली सिस्टम के जो फ़वाइद थे वो हमें हासिल थे। वालिद और चचा जान की मुश्तरका ज़मीन से मुश्तरका पैदावार जो सारे ख़ानदान के लिए खुशहाली का बायस थी। हमारी इसी वजह से इलाके में ज़्यादा अहमियत थी कि दोनों भाई एक दूसरे का ज़ोरे बाजू थे। आपस की मोहब्बतें, दुख सुख में एक दूसरे पर जान देना, वो नेमतें थीं जो हमको शहर में जा बसने से नहीं मिल सकती थी। फरीद भाई ने काफ़ी कोशिश की कि उन्हें शहर में मुलाजमत मिल जाए, लेकिन कोई अच्छी मुलाजमत ना मिली। उन्होंने गांव आकर शादी तो कर ली, लेकिन अब यहाँ खुद को महबूस और मजबूर ख्याल करने लगे थे। उनका दिल भी खेती बाड़ी में नहीं लगता था। घर में बीवी ना भाए तो मर्द घर से बाहर वक्त गुजारने लगते हैं, और यही हुआ। मुलूक से भाई का दिल ना लगा, ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारने लगे। उनको ताश खेलने का बड़ा शौक था। वो ताश की बाजी लगाने साथ वाले गांव के नंबरदार हयात खां की औताक में चले जाते, जहां उनके साहबजादे के साथ दो चार बाजियां लगाकर अपने दिलो दिमाग की घुटन का इलाज कराते थे। मलिक हयात का घराना हम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। उनकी ज़मीन ज़्यादा थी और वो ज़्यादा दौलतमंद लोग थे, ताहम तालीमी लिहाज से पीछे थे। मलिक साहब के बच्चों ने मैट्रिक से आगे ना पढ़ा था। लड़कों के साथ उनकी लड़कियां भी मैट्रिक पास थीं। ज़्यादा बड़ी ज़मींदारी होने की वजह से उनको फ़िक्र रोज़गार न थी। मुलाजमतों के हसूल का भी कोई मसला ना था। ये लोग अलबत्ता सियासत में दिलचस्पी रखते थे। मलक हयात के भाई चूँकि पढ़े लिखे थे, तभी उनको सियासत में नुमाया मकाम हासिल था। सियासी असर व रसूख के सबब उनकी धाक भी थी। कहना चाहिए कि इलाके के मोअज़्ज़ीन में ये एक नुमाया घराना था। फरीद भाई को न जाने क्यों एहसास कमतरी ने घेर रखा था। वो उन लोगों से वाबस्तगी को अपने लिए बाइस से फ़ख्र समझते थे। बात बात पर उनकी बरतरी जतलाते थे। अब्बा जान भाई को कहते भी थे कि बरतरी तालीम से होती है, ज़्यादा ज़मीन से नहीं होती। आला तालीम से ही इंसान को शऊर ज़िंदगी हासिल होता है, जबकि तालीम के बगैर दौलतमंद ऐसा होता है जैसे खुशबू के बगैर फूल। ये बात मगर भाई की समझ में नहीं आती थी। मुझे फरीद भाई से और कोई गिला नहीं था, सिवाय इसके कि वो अपनी बीवी मलूक को कुछ नहीं जानते थे, उसे अहमियत देते और ना उसकी कदर व कीमत जानते थे, जैसे मलूक इनकी ज़िंदगी में कोई फालतू शय हो। हालांकि मियाँ बीवी का रिश्ता इतना बेवकूफ़ नहीं होता। मेरे वालिद साहब मैट्रिक पास थे। वो टीचर भी रहे थे और नेक आदमी थे। गांव के तमाम लोग उनकी इज्जत करते थे। अब्बा भी फरीद को समझाते कि बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। अब्बा तो मुलूक के ताया थे, उसको बहू नहीं बेटी जानते थे, इसका बहुत ख्याल रखते थे। तभी एक वाक़या उस वक़्त ज़हूर पजीर हुआ जब मैं 3 बच्चों की माँ हो चुकी थी और मुलूक भाभी के यहाँ भी 2 बच्चों का जन्म हो चुका था। मलिक हयात खान और उनके घर वाले अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए थे। घर में छोटा लड़का और 2 बेटियां थीं। इन लोगों को गए दूसरा दिन था कि घर से नगीना गायब हो गई।
یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ نگینہ کو رشتہ داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا کیا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہیں کہیں ہے۔ کافی دیر نظر نہ آئی تو اس کو سارے گھر اور پاس پڑوس میں بھی ڈھونڈا۔ بھیا نے بتایا کہ ہمارے گھر نہیں آئی ہے۔ ملک صاحب یہ ساری رودات سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپٹ لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، اس کا سراغ نہ ملا۔ فرید بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب فرید پر اعتماد کرتے تھے، ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن فرید بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے گیا ہے۔ شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہے۔ مجھے قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک حیات کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر بیٹی کا تھا، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن ملک صاحب کے علم میں آنی ہی تھی۔ اس کے بعد ہماری خیر کہاں، وہ تو کھال اور ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ ہم بھی عزت والے تھے، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی، گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا، جو ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اور گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب والد صاحب کو کوئی راہ سجھائی نہ دی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ خود ہی ملک صاحب سے بات چیت کو مناسب خیال کیا۔ ابا جان نے گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور وہ ملک صاحب کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ میرے والد کی حالت زار دیکھ کر ان کو اس بوڑھے نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا ہے تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں۔
آپ کے بیٹے کے لیے یا جسے چاہیں بیاہ دیں۔ دیکھو مرید، بے شک جرم تم نے نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا ہے، لہذا خطاوار تو وہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کا رواج یہی ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ ہی کو ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہیے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے یہ سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں، لہٰذا فرید کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود فرید سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اسی لیے یہ حل نکالا ہے کہ خون خرابہ ہو اور نہ ہم اپنی عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازمی لوں گا۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا ہی رشتہ لیں گے جو بیاہی ہوئی ہے، اس کی تمہیں طلاق کرانی ہوگی۔ تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں جانتے۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی، اس سے تو اچھا تھا کہ ملک حیات میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتا یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتا، لیکن افسوس کہ بچوں نے بھی فیصلہ حیات خان کے حق میں دے دیا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر حیات خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو فرید کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نہ میری بات اچھی طرح؟ جہاں سروں کی بازی داؤ پر لگی ہو وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو تو فرید کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو ارزاں معلوم ہو رہی تھی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچاؤ کی خاطر حیات خان کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائی فرید کی وجہ سے ہم دو لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھیٹ دے دی گئیں۔ ملوک کو طلاق کی اور میرا گھر اجاڑ کے مجھے بھی ملک حیات کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا کہ باندی بنا کر بیوی کو آگے پیش کر دیا۔ ملوک کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اسی طرح ملوک کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھے، تمام عمر میں جن کے ملنے کو ترستی رہی ہوں۔ عمر بھر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان کی بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی، اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی کے جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں حق نواز کو اور مجھے نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے اب بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، جس نے جانے کس کارن ان کو مجھ سے اور مجھے ان سے جدا کیا۔ چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو حیات خان کی وفات کے بعد بھی مجھے ان کے لڑکوں نے واپس کبھی میکے نہ جانے دیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔